گھر کے مرکزی دروازے کے نیچے سے خون بہ رہا ہوتا ہے. خون بہ کر اب گلی میں آ رہا ہوتا ہے. محلے دار یہ سمجھتے ہیں کہ صدقے کا کوئی بکرا دیا ہوگا اور بکرے کی وجہ سے بکرے کا دروازے پر ذبح کیا ہوگا, جس کی وجہ سے خون بہہ کر نیچے آ رہا ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ خون اگر بہہ کر آ رہا ہے تو دروازہ تو کھلا نہیں ہے. وہ دروازے کو ناک کرنا شروع کرتے ہیں, دروازے کو بجانا شروع کرتے ہیں, لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آتا. اگر کسی نے بکرے کو ذبح کیا ہوتا تو پھر کوئی نہ کوئی اندر موجود ہوتا. قریباً کوئی 6 گھنٹے گزر گئے, دروازہ بجتا رہا لیکن کوئی بھی نہیں آیا. اب یہاں سے محلے داروں کو ایک شک ہوتا ہے. شک یہ ہوتا ہے کہ جب وہ جھانک کر دیکھتے ہیں تو وہاں بکرا نہیں بلکہ انسانی جسم موجود ہوتا ہے, جس میں سے خون بہہ کر دروازے کے نیچے سے گلی کے اندر آ گیا ہوتا ہے. اب پولیس کو کال کی جاتی ہے. پولیس جیسا ہی دروازہ کھولتی ہے تو وہاں اندر ایک نہیں 4 لوگوں کا مل کر یہ دروازے سے باہر آیا ہوتا ہے. کون ہے یہ 4 لوگ؟ کس نے قتل کیا ہے اسے؟ کہاں کی ہے یہ کہانی؟ یہ سب جاننے سے پہلے, جرم کی دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے چینل ضرور سبسکرائب کیجیے. کہانی شروع ہوتی ہے ایک تنگ گلی سے. اس گلی کے اندر ایک پرانا سا مکان, اور مکان کے اندر جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ 4 لاشیں پڑی ہوتی ہیں. جو پہلی لاش پڑی ہوتی ہے وہ ایک 60 سال سے زیادہ عمر کے شخص کی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ہی ایک اور خاتون کی لاش پڑی ہوتی ہے جس کی عمر قریباً کوئی 55 سال کے قریب ہوتی ہے. 2 نوجوان لڑکوں کی لاشیں بھی وہاں پر پڑی ہوتی ہیں. محلے والے فوراً بتا دیتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے 60 سال سے زیادہ عمر کا, یہ اس گھر کا سب سے بڑا آدمی ہے, اور جو ساتھ اس کے عورت کی لاش پڑی ہے وہ اس کی بیوی ہے. یہ جو 2 لوگ موجود ہیں, 2 بچے ہیں, یہ دونوں جوان بچے انہی دونوں کے ہیں. تو پولیس کہتی ہے کہ قتل کیسے ہوا؟ جب پولیس تھوڑی سی انویسٹیگیٹ کرتی ہے تو انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قتل 8 سے 10 گھنٹے پہلے ہوا ہے, اور محلے والوں نے جو خون دیکھا ہوتا ہے یہ کوئی 6 گھنٹے پہلے صبح دن کے وقت دیکھا ہوتا ہے. قتل رات کے وقت ہوا ہوتا ہے. گھر میں اور کون رہتا ہے؟ محلے داروں سے پوچھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بتائیے گھر میں اور کون کون ہے اور کتنے لوگ یہاں پر مزید رہ رہے ہیں. اہم سوال یہ ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اس کی ایک بیٹی بھی ہے اور وہ بیٹی بھی یہیں رہتی ہے, لیکن بیٹی موجود نہیں ہے. تو بیٹی کہاں گئی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں بیٹی کی تو کچھ عرصے پہلے شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے گھر پر ہوگی. کہانی یہاں سے بدلتی ہے اور اس لڑکی کا نام ہوتا ہے رابعہ. تدفین کا عمل مکمل ہونے سے پہلے ہی اس شخص جس کا نام اشفاق تھا اور جسے قتل کیا گیا تھا, اس کا سالہ تھانے پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے FIR درج کروانی ہے. جب پولیس کہتی ہے ابھی تدفین ہو جائے, لیکن اشفاق کا سالہ یہ کہتا ہے کہ نہیں, مجھے ابھی FIR درج کروانی ہے. FIR درج کرنے ڈیوٹی آفیسر جیسے ہی شروع کرتا ہے
تو اشفاق کا سالہ کہتا ہے کہ مجھے شک نہیں، مجھے یقین ہے کہ ان چاروں کا قتل رابعہ نے کیا ہے، یعنی کہ سگی بیٹی نے قتل کیا ہے۔ پولیس یہ شک کا اظہار کرتی ہے کہ شاید اب اس گھر اور اس کی ملکیت کا معاملہ ہو تو آخری وارث تو رابعہ بچی ہے، تو جب رابعہ بچی ہے تو یہ اسے اس کیس میں پھنسانا چاہتا ہو اور گھر پر قبضہ کرنا چاہتا ہو، کیونکہ محلے والوں نے تو یہ کہا تھا کہ رابعہ کی تو شادی ہو چکی ہے، تو پھر یہ رابعہ پر الزام کیوں ڈالنا ہے؟ خیر، پولیس کو ایف آئی آر درج کرنی تھی، پولیس ایف آئی آر درج کرتی ہے اور اس کے بعد پولیس انویسٹیگیشن کا آغاز کرتی ہے۔ سب سے پہلے محلے والوں سے اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا واقعی میں یہ شادی ہوئی ہے رابعہ کی؟ تو خود اشفاق کا سالہ یہ بتاتا ہے کہ ہاں ہوئی تھی، اور اس نے بھاگ کر محبت کی شادی کی تھی ایک محلے والے سے جس کا نام شہروز ہے۔ پولیس اس بات کی تصدیق کے لیے شہروز کے گھر جاتی ہے تو وہاں انہیں ایک اور بات معلوم ہوتی ہے، اور یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رابعہ اور شہروز کے درمیان ایک افیئر تھا، جس کے بعد انہوں نے شادی چھپ کر کی، نکاح کیا۔ نکاح کرنے کے بعد یہ دونوں اس شہر سے چلے گئے، کچھ لوگ کہتے ہیں کراچی آ کر آباد ہو گئے، لیکن محلے کی ایک پنچایت بیٹھتی ہے اور پنچایت میں شہروز کے گھر والے، رابعہ کے گھر والے اور علاقے کے تمام بزرگ بیٹھتے ہیں، اور جس میں یہ بات کا فیصلہ ہوتا ہے کہ رابعہ اور شہروز دونوں واپس آ جائیں، جس کے بعد رابعہ اپنے گھر پر چلی جائے اور پھر ان کی باقاعدہ رخصتی کی جائے۔ اس یقین دہانی پر شہروز کے گھر والے شہروز سے رابطہ کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تم رابعہ کو لے کر واپس آ جاؤ۔ رابعہ کو لایا جاتا ہے اور رابعہ کو اس کے گھر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دنیا کی نظر میں، محلے والوں کی نظر میں اب ان کی باقاعدہ رخصتی ولیمے کا پروگرام ہونا تھا، لیکن معاملہ کچھ اور چل رہا تھا۔ رابعہ کے گھر والوں نے اس پہ مزاحمت کرنے کا فیصلہ کیا، اور پھر یہ بات ہوئی کہ رابعہ کو منع کیا گیا کہ اب تم شہروز کے ساتھ نہیں جاؤ گی۔ اس لیے رابعہ اسی گھر کے اندر موجود تھی، تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ رابعہ اب کہاں گئی اور ان 4 لوگوں کا قتل کس نے کیا؟ 2 لڑکے جوان ہیں، مرد 60 سال کا ہے، عورت 55 سال کی ہے، سب کے گلے کٹے ہوئے، اسی لیے خون اتنا زیادہ بہا تھا۔ تو رابعہ اکیلی گھر کے اندر موجود، اگر شک کیا جائے تو کیا ان سب کو قتل کر سکتی؟ ایک سوال تھا خود پولیس کے ذہن میں بھی، لیکن اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ رابعہ ملے۔ جب تک رابعہ نہیں ملے گی یہ کیس سالو نہیں ہوگا کہ آخر قتل کرنے والے کون لوگ تھے، کیا رابعہ نے ہی ان 4 کو مارا؟ پولیس تلاش شروع کرتی ہے، لیکن پھر پولیس کو، اور خاص طور پر پولیس کا ہی ایک بدنام محکمہ سی سی ٹی، جس کے بارے میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ شہروز اور اس کا دوست عبداللہ موٹر سائیکل میں کہیں جا رہے تھے، ان کا اپنے دوستوں کے ساتھ جھگڑا ہوا اور شہروز اور عبداللہ کی لاش انہیں سڑک پر ملی۔ تو پھر رابعہ کیا شہروز کو قتل کرنے میں بھی رابعہ انوالو ہے، یا پھر ایک بہت بڑی گہری سازش ہے کہ جس میں شاید رابعہ ملوث نہ ہو، شہروز ملوث نہ ہو، اور ان دونوں کا، ان 3 کا بھی قتل ہو چکا ہو، تو پھر رابعہ کی لاش؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اس کے بعد اطلاعات کچھ اور آنا شروع ہوتی ہے۔ اطلاعات یہ آنا شروع ہوتی ہے کہ پولیس اس کی تفتیش کر رہی ہوتی ہے، اور تفتیش کے دوران شہروز کا ڈیٹا ڈھونڈا جاتا ہے، اور پھر اس کے کال ریکارڈ سے یہ بات معلوم کی جاتی ہے کہ شہروز اور رابعہ
کہاں پر ہے۔ خاندانی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ شہروز کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا، جہاں پر اس نے اپنے جرم کا اقرار کیا۔ سنیے گا کہانی آگے۔ تو پھر پولیس کو ہی لاش کیسے ملی؟ پولیس کو کیسے شہروز اور اس کے دوست عبداللہ کی لاش ملی سڑک پر پڑے ہوئے؟ خاندان والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا تھا، اور شہروز نے یہ بتایا یا پولیس کو یہ معلوم ہوا کہ گھر والے سب سے بڑی رکاوٹ تھے اور رابعہ اور شہروز یہاں سے نکل کر جانا چاہتے تھے۔ لیکن ایک بہت بڑا معاملہ ہوا اور یہ طے ہوا کہ رابعہ کھانے کے اندر بے ہوشی کی دوائی ملائے گی، اور یہ جب چاروں نیم بے ہوش ہوں گے تو رابعہ وہاں سے چلی جائے گی۔ اب اس کے لیے باقاعدہ ایک فارمولہ طے ہوا کہ شہروز باہر اس کا انتظار کرے گا اور پھر یہ دوبارہ سے فرار ہو جائیں گے۔ اس کے لیے ایک گاڑی بھی رکھی گئی جس کے اندر 3 لوگ پہلے سے موجود تھے۔ ذرائع کہتے ہیں 6 لوگ موجود تھے۔ جب رابعہ نکلنے لگی تو دروازے کے پاس ہی یہ چاروں لوگ بے ہوش تو نہیں ہوئے، البتہ مدہوش ضرور تھے۔ انہیں مدہوشی کا عالم تھا۔ انہوں نے رابعہ کو روکنے کی کوشش کی۔ شہروز اندر داخل ہوا جس کے پاس ایک چھرا تھا، اور جس کے بعد جب وار کیا گیا اس کے باپ پر تو اس کے باپ کا گلا دروازے کے پاس کٹ گیا۔ باقی تینوں لوگ یہ سب دیکھ رہے تھے، انہوں نے روکنے کی کوشش کی کیونکہ اب جرم سامنے آ چکا تھا۔ تو شہروز نے اور اس کے ساتھ 3 سے 4 لوگ تھے کہ جنہوں نے اندر گھسے اور ان چاروں کو پھر سرتن سے جدا کر دیا، اور پھر یہ لوگ وہاں سے فرار ہو گئے۔ اس میں مین جو شخص تھا شہروز کے ساتھ وہ عبداللہ ہی تھا، جو تمام باتوں کا رازداں تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا کہ جس نے شہروز کی نئی لوکیشن بتائی۔ خاندان والوں کا کہنا یہ کہ انہیں اٹھایا گیا اور اٹھانے کے بعد شہروز اور عبداللہ کو مار دیا گیا، جو عام طور پر پنجاب پولیس پر الزام لگتا ہے، جبکہ پنجاب پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ ایسا نہیں ہوا اور ہمیں یہ لوگ نہیں ملے، جبکہ عینی شاہدین یہ بتاتے ہیں کہ شہروز اور عبداللہ کو پولیس نے پکڑا تھا۔ خاندانی دعویٰ یہی سامنے آ رہا ہے۔ جرم کی مزید کہانیوں کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔